اچھا اب آگے بڑھتے ہیں. جیسے ہم آف ایئر بھی بات کر رہے تھے مفتی صاحب اور ڈاکٹر صاحب کہ آیا ماہ رمضان کی ایسی برکتیں ہوتی ہیں, راتوں کی ایسی رونقیں ہوتی ہیں, دن کی ایسی برکتیں ہوتی ہیں, تھکن نہیں ہوتی, کام سارے ہو جاتے ہیں, بڑے خوش دلی کے ساتھ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور بہت مسرور ہوتا ہے انسان. تو اب ایسی مبارک راتوں کے بعد اور ایسے مبارک ایام کے بعد جب ہم داخل ہوتے ہیں ماہ شوال المکرم میں, تو آیا اس روٹین کو کیسے برقرار رکھا جائے؟ یہ ایک بہت عمدہ سوال ہے, چونکہ ویسے دیکھا یہ گیا ہے کہ جو چاند رات ہوتی ہے یکسر اس کے بعد ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. آپ بازاروں کا رخ کریں, مارکیٹ جائیں, آپ شاپنگ سینٹرز جائیں, کہیں پر بھی جائیں, ریسٹورانٹ جائیں, کہیں پر بھی جائیں, آپ کو ایسا لگے گا رمضان بہت پہلے گزر چکا ہے, چاند رات کو یہ عالم ہوتا ہے. تو ہم یہ چاہیں گے کہ جب ایک مہینہ ایسا ہے تو بقیہ 11 مہینوں پر اس کی کیسے برکتیں ہم سمیٹ سکتے ہیں, ان میں اپنی روٹین کو جاری رکھ کے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ اصل میں بھائی امجدی صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا, کہ اسلام کا جو نظام عمل ہے وہ تسلسل کا نام ہے, اور اس تسلسل میں آسانی بھی ہے. بالکل وہ آسانی ہمیں دین اسلام نے دے دی ہے. جیسے قبلہ نے فرمایا ہے کہ 6 ایک ساتھ رکھ لیں یا وقفے سے رکھیں, ثواب آپ کو مل رہا ہے. تو رب کی رحمت تو آپ کو اور ہمیں تلاش کر رہی ہے, اور ہم بازاروں میں جناب جوتے اور کپڑے تلاش کر رہے ہیں. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. کیا اچھی بات ہے کہ بازاروں میں جوتے تلاش کر رہے ہیں, اللہ کی رحمت ہے, رب ہمیں تلاش کر رہا ہے کہ لے اور میں تجھے دینا چاہتا ہوں. اور باقاعدہ اس پر احادیث اور بزرگان دین کے واقعات بھی ہیں اور قرآنی حوالے بھی ہیں, تفاسیر کے میرے ذہن میں بہت کچھ ہے. لیکن میں کچھ باتیں ایسی کروں گا جو میں چاہوں گا کہ ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں. مثلا رمضان کیوں آیا ہے؟ رمضان مبارک اس لیے نہیں آیا ہے کہ صرف ایک مہینہ, رمضان ہمیں رب سے جوڑنے کے لیے آیا تھا. اب رب سے جوڑ دیا تو کیا ہم یہ چاہیں گے کہ رمضان کے جانے کے بعد اس تعلق کو توڑ دیں؟ ہرگز نہیں, ایسا نہیں ہوگا, نعوذ باللہ من ذالک, ایسا نہیں ہے. دوسرا, رمضان مبارک کا اثر اگر ہمیں اپنی زندگی میں نظر نہیں آتا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے رمضان مبارک سے یا دینی جو احکامات تھے اور جو دینی شاعر تھے اور جو احکامات الہیہ کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا, ہم نے اسے نکال دیا. تو یاد رکھیے کہ اگر دل سے رب کے ذکر کو نکالیں گے تو پھر شیطان کا ذکر جگہ بنائے گا. مجھے غزالی کا ایک وہ جملہ یاد آ رہا ہے, بڑا خوبصورت جملہ ہے کیمیائے سعادت کا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں کئی خواص پیدا کیے, ان میں ایک خصوصیت شہوت یا رغبت کی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو اب ڈاکٹر صاحب نے ایک موضوع چھیڑ دیا ہے کہ ماہ رمضان میں روزے رکھے, تلاوت کی, تو کیا اس کا اثرات نظر نہیں آئیں گے ہماری باقی روٹین پہ, اور کیا ہمارے ان روزوں کا اثر ہماری زندگی پر نہیں ہوگا؟ کیسی ہونی چاہیے روٹین؟ اس پر ڈاکٹر صاحب بات کریں گے. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب, آپ کا خیر مقدم ہے اور شوال المکرم کی فضیلت پر بات ہو رہی ہے, اور جو ماہ رمضان کے بعد ہماری روٹین ہونی چاہیے, کیسی ہونی چاہیے, اس پر ڈاکٹر صاحب نے اپنے جواب کا آغاز ہی کیا تھا. ہم وقفے پر چلے گئے تھے. میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب اس پر تفصیل سے بیان فرمائیں, کیا ہونی چاہیے روٹین؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیمیائے سعادت کا حوالہ, کیمیائے سعادت میں ایک بہت خوبصورت بحث, اور اس بحث میں عقل کی وہ بات کرتے ہیں, جنون کی بات کرتے ہیں, خواہشات کی بات کرتے ہیں, اور عبادات کی بات کرتے ہیں. اور وہ یہ بتلاتے ہیں کہ کس طریقے سے عبادات کو یہ عقل برباد کرتی ہے. اچھا. اور کس طریقے سے اس عقل کو روکنے کے لیے روحانیت اور روحانی تربیت کے جو اثرات ہیں ان کو قائم رکھا جا سکتا ہے. اس میں غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ کہنا بڑا اہم ہے, جو جملہ مجھے بار بار متاثر کرتا ہے, وہ یہ کہ وہ دل جو ایک بار آباد ہو جائے پھر اسے ویران مت ہونے دو. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور اگر یہ ویران ہو گیا تو تم یہ سمجھنے لگے تمہاری عبادت میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوتاہی تھی, جس کو ایک بار پھر غور کر کے اس طرح سے آگے بڑھ کر بار دیگر اس کوتاہی کو دور کرو کہ جس سے پھر جب تمہارے دل کی کھیتی آباد ہو جائے تو پھر کوئی ویران نہ کر سکے. کیا بات ہے.
اچھا یہ جو بزرگان دین ہیں، ان بزرگان دین نے جو مختلف طریقوں سے یہ جتنے مہینے ہیں ان کے ابواب قائم کیے ہیں، جی بالکل، بہت ساری کتابیں ہیں اس پر، اور خاص طور پر جو تصوف کی کتب ہے ان میں ان ایام کو یا ان مہوسال کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ عبادت کی جو زراعت ہے اس میں فروغ دینے کا ذریعہ ہے یہ سال۔ سبحان اللہ۔ قطعی یہ نہیں کرو کہ تم یہ سمجھو کہ شادی ختم ہو گیا اور اب سب کچھ نہیں، رمضان اگر گیا ہے تو اب رمضان مبارک اس طرح سے تمہاری زندگی کو بارآور کر گیا ہے کہ اب تم میں سے پھول کھلنا شروع ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا اچھی بات کی۔ اور میں بات عرض کرتا چلوں جی جی، کہ وہ حضرات جو رمضان مبارک سے محبت کرتے ہیں، مطلب سب آپ نے تو ماشاءاللہ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا ہوا ہے، اور اللہ اس کے رسول نے آپ کو یہ اعزاز اور کرم فرمایا آپ پر بے شک، کہ وہاں بلایا بھی جاتا ہے اور یہاں بھی سنایا جاتا ہے آپ کے ذریعے لوگوں کو، واہ، کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب آپ عبادت میں اتنے منہمک ہو جاتے ہیں کہ مجھے اس حدیث قدسی کا ایک حوالہ یاد آ رہا ہے کہ جب بندہ نفلیں پڑھتے پڑھتے میرے قریب ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرائض پورے کیے، تو فرائض پورے کرنے کے بعد اب رب سے قربت کا ذریعہ آپ کے نوافل ہیں، آپ کی عبادات ہیں، آپ کے معمولات ہیں، تو رمضان المبارک نے آپ کو یہ سکھلایا کہ کیسے صبر کیا جاتا ہے اور کیسے غریب رشتہ داروں کے حق کو ان کے دروازوں تک پہنچایا جاتا ہے، اللہ، اور صرف رمضان میں نہیں، کیسے جو اللہ کا حق تم پر ہے زکوٰۃ کی صورت میں، اس زکوٰۃ کو ایمانداری سے ادا کیا جاتا ہے۔ کیا بات۔ تو جب آپ نے یہ سارا رمضان میں اس لیے کیا کہ آپ کو نیکیاں ملیں، تو کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کا پورا بینک بیلنس کمپلیٹ ہو کیا بات، اور اس کے بعد شیطان باہر نکلے اور نکلنے کے بعد وہ آپ کا جو پروانہ آزادی ہے اس کو چھین کے آپ سے لے جائے، اور پھر آپ دوراہے پہ کھڑے ہو کر یہ سوچے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کہاں ہوں؟ کچھ نہیں سوچے۔ جو رمضان مبارک چلا گیا وہ آپ کو سند دے کر گیا ہے کہ تم نے صبر کیا ہے، تم نے رب کی رضا کو رکھا ہے، تم نے اللہ کو، اس کے نبی کو راضی کیا ہے، تم نے عبادت کو سمجھا ہے، تم نے قرآن کی رسی کو پکڑا ہے، تم نے کردار سازی کی اپنی اور اپنے اولاد کی، پانچوں وقت مسجد کا رخ کیا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ مسجد سے کبھی منہ نہ موڑنا، اور کبھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے کو یا طاغوتی قوتوں کے راستوں کو اختیار کر کے گھاٹے کا سودا، خسارے کا سودا نہ کرنا۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ۔